السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ آج اس ہفتے کا تھرڈ ورکنگ ڈے ہے، وینسڈے، اور ڈیٹ ہے آج 14 اکتوبر۔ اس مہینے کا بھی تقریباً آدھا مہینہ یہ ختم ہو چکا ہے اور اس سال کا آخری کوارٹر یہ چل رہا ہے جس کے 14 ڈیز تقریباً کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا ہے، سب سے امپورٹنٹ جو ایونٹ ہمارے پاس آج کل چل رہا ہے، جیسے کہ جو تھرڈ کوارٹر یا فورتھ کوارٹر، فرسٹ سیکنڈ کوارٹر کے سٹارٹنگ کے منتھس جو ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ ایونٹس ہوتا ہے ارننگ رپورٹس۔ کل بھی ہمارے پاس بہت ساری بڑی کمپنیز کی ارننگ رپورٹ آئی تھی، جس کے اندر جے پی مورگن چیز، سٹی گروپ کی ارننگ رپورٹ تھی، مکس رپورٹیں آئیں، مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہی، لیکن اوور آل جو سینٹیمنٹس تھے وہ پازیٹیو تھے۔ اچھا، کل ہی ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ ایونٹ تھا جو کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایپل کا آئی فون 12 جو کہ 5G ٹیکنالوجی کے ساتھ لانچ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ کل اس کا ایک بڑا تاریخی دن تھا اور سب سے امپورٹنٹ ایونٹ اس میں یہی تھا کہ جو 5G ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ساری کانسپریسی لوم کر رہی ہیں کہ جناب اس کے اندر جو سازشی عناصر ہیں یا جاسوسی عناصر ہیں وہ بہت زیادہ کار فرما ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی یہ لنگر آن ہوا اور اس کو لانچ ہونے میں کافی ٹائم بھی لگا۔ لیکن چونکہ امریکہ کے ساتھ ساتھ چائنا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہواوی کمپنی ہے، دنیا کی فرسٹ اور سیکنڈ لارجسٹ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، اس نے پہلے ہی 5G ٹیکنالوجی کو لانچ کر دیا تھا۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب یہ 5G ٹیکنالوجی لانچ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ برطانیہ نے پہلے اجازت دی تھی 5G ٹیکنالوجی ہواوی کے حوالے سے، بعد میں اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کینسل کر دیا۔ لیکن اب ہمارے پاس ایک دوسرا کاؤنٹر پارٹ یا انکاؤنٹر کرنے والی کمپنی آ گئی ہے جو کہ آئی فون 12 کے نام سے لانچ ہوئی ہے، جس میں 5G ٹیکنالوجی اور 5G کی تمام سروسز اویلیبل ہیں۔ بہرحال یہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹس تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں کل ہم نے دیکھا کہ پازیٹیو سینٹیمنٹس آئے، مارکیٹ نے اوپر کی طرف کا رخ دکھائے، اور آج بھی کچھ صورتحال اس کے برعکس نہیں ہے۔ امریکہ کی جو اسٹاک انڈیسیز ہیں، S&P، ڈاؤ جونز، نیسڈیک، وہ تمام پازیٹیو ٹیریٹری میں ہی چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی صبح جو چائنیز مارکیٹ تھی وہ بھی پازیٹیو میں تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX انڈیکس یعنی KC 100 انڈیکس وہ بھی پازیٹیو ہے اور مارکیٹ گرین ٹیریٹری میں چل رہی ہے۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانے کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو FATF کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے، بہرحال ابھی اس کی ڈیٹ 21 سے لے کے 23 اکتوبر تک ہے، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا پاکستان گرے لسٹ سے آؤٹ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا۔ لیکن اس حوالے سے مارکیٹ میں کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ ایشیا پیسیفک کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اس کے امکانات کافی روشن ہیں کہ پاکستان کا نام فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے گرے لسٹ سے ہٹا دیا جائے۔ تو بہرحال اس وجہ سے آج مارکیٹ میں تھوڑا سا پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اگر سینیریو چیک کرتے ہیں، جو کہ سما میں آپ سے کہتا ہوں کہ سما جو بندھا ہوا ہے پوری دنیا کی مارکیٹوں کا، وہ اس وقت پازیٹیو ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس آسٹریلیا کے سینٹرل بینک کی طرف سے بھی خبر تھی کہ جناب وہ انٹرسٹ ریٹ اپنا زیرو یا نگیٹو ٹیریٹری میں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے برطانیہ کے بینک آف انگلینڈ نے بھی کچھ اسی قسم کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں خاص طور پہ پازیٹیو سینٹیمنٹس پائے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹیں پازیٹیو ہیں، اوپر کی طرف ہیں، گرین ٹیریٹری میں ہیں، اور جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، ایون کہ جس طریقے سے امریکہ میں تقریباً 20-22 دن 25 دن رہ گئے ہیں، 3 نومبر کو وہاں پر الیکشن ہے، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب ٹرمپ صاحب ہار جائیں گے۔ لیکن یہ ٹرمپ صاحب کے ہارنے کی جو کہانی ہے یہ ہم نے 4 سال پہلے 2016 میں بھی سنی تھی، لیکن جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب از اے بزنس مین ہے اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ ہار جائیں، بلکہ وہ اپنی تمام کوششیں جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے جیتنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال اس حوالے سے بھی کچھ سینٹیمنٹ پازیٹیو ہی ہیں ہمارے پاس کہ امریکہ کی اکانومی پازیٹیو ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں یا ان کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، یہ سب کی سب دھری رہ جائیں گی، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے دوبارہ صدر منتخب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جس طریقے سے اسرائیل کے نیتن یاہو صاحب 2024 تک منتخب ہو چکے ہیں، اور پورے عرب کنٹری میں جو پیس پروسیس کا سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں سر فہرست ابراہم ایکارڈ ہے، اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی
2024 تک امریکہ کے صدر منتخب رہیں تاکہ پیس پروسیس کے عمل کو جاری و ساری رکھا جا سکے۔ اچھا، گولڈ کی یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت سارے چیکگوئیاں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں کہ سیکنڈ ویو اور تھرڈ ویو، اور جناب مختلف جگہوں پہ لاک ڈاؤن کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جتنی بھی ہمارے پاس جو باتیں آ رہی ہیں اس کا اب کوئی اثر پڑنے والا نہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ باتیں ہونے کے باوجود بھی کہ کرونا وائرس کا سیکنڈ ویو آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹاک مارکیٹ اکراس دی ورلڈ وہ پازیٹیو ہیں، پلس کی طرف ہیں، بالکل وہ سچویشن کریٹ نہیں ہو رہی ہے جس طریقے سے 6-7 مہینے پہلے کرونا وائرس کا جب سلسلہ شروع ہوا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹیں پازیٹیو ہیں، اور اس کی تمام باتیں نگیٹ ہو جاتی ہیں کہ جناب کرونا وائرس کے بیسس پہ اسٹاک گر جائیں گے، ایسا بالکل ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی امریکہ بلکہ یورپ میں بھی اسٹاک مارکیٹیں اسی وجہ سے نگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہی ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی جو گولڈ کی ہم بات کرتے ہیں، گولڈ کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل 1890 تک آ گئی تھیں اور اس وقت 1900 اور 1902 اور 3 پہ چل رہی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ گولڈ کی قیمتوں میں نیچے آنے کا پوٹینشیل کم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ نگیٹو ٹیریٹری کی طرف ہے یا نیئر زیرو ہے، اور جب تک پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی خبریں ہمارے پاس نہیں آتی، سونے کی قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی، سونے کو بائی کر کے ہی کام کرنا چاہیے۔ اچھا، سونے کے اوپر جانے کی وجہ صرف انٹرسٹ ریٹ ہی نہیں، بلکہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو حالات دگرگوں رہتے ہیں، خاص طور پہ آج کل آرمینیا آذربائیجان کے درمیان جو جنگی کیفیت ہے وہ کافی سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گولڈ کی قیمتیں اوپر جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، یمن اور اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے جو حالات رہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان بیسس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گولڈ کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ بہرحال ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ 1840 جو کہ کافی دور ہے، ابھی بڑا امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے، اور بہرحال گولڈ کی مارکیٹوں کو بائی کر کے ہی کام لینا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے بینکس ہیں ان کی تجزیاتی جو مطالعاتی رپورٹ ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ گولڈ کی قیمتیں $2000 سے اوپر رہیں گی۔ بہرحال کچھ آئل کی بات کر لیتے ہیں۔ آئل کے سینٹیمنٹس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، آج دوبارہ ہمارے پاس اوپیک کی رپورٹ آئی ہوئی ہے، اور اوپیک کی رپورٹس کی جو سینٹیمنٹس ہیں ان کا جو لب لباب ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ آئل کی مارکیٹ میں پوٹینشیلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی اور آئل کی قیمتیں نیچے کی طرف ہی رہیں گی، اور اس کی دو وجوہات جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی انٹیگریٹی کو سعودی عرب قبول ہے، اور جب تک وہ نہیں قبولتا سعودی عرب کی فائنینشیل اور اکنامک کنڈیشن کو ڈاؤن کرنے کے لیے تیل کی قیمتیں نیچے کی طرف رہیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے آئل کے حوالے سے وہ ہے الیکٹرانک گاڑیاں یا ہائیبرڈ گاڑیاں، جس میں ٹیسلا سر فہرست ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو ایک کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ پوری دنیا سے آئل کے استعمال کو ختم کر دیا جائے، تاکہ کلائمیٹ چینج اور جو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو چکر ہے، جو سلسلہ ہے، اس کو جلد از جلد کنٹرول کیا جائے، اور جب الیکٹرانک گاڑیاں یا ہائیبرڈ گاڑیاں چلیں گی تو ظاہر ہے پھر وہ پیٹرول کا استعمال اتنا زیادہ نہیں رہے گا۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے آئل کی قیمتیں نیچے آنے کے لیے۔ تو بہرحال اس کو دیکھتے ہیں کہ آئل کے حوالے سے اور کیا خبریں رہیں گی، لیکن جو اوپیک کی ہمارے پاس آج تازہ ترین رپورٹ ہے اس میں آئل کے سینٹیمنٹس کو نگیٹو قرار دیا گیا ہے۔ آج اس کے ساتھ ہی ارننگ کا سیزن چل رہا ہے، آج ہمارے پاس 3 بڑی ارننگ رہیں گی۔ الکوا کی جو کہ ایلومینیم کی کمپنی ہے، جو جہاز بنانے والی کمپنیوں میں ایلومینیم دھات کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کی رپورٹ کو ہم چیک کریں گے۔ گولڈمن سیک دنیا کے بڑے بینکوں میں نام آتا ہے، بینک آف امریکہ بڑے بینکوں میں ان کا نام ہے، ان کی آج رپورٹ ہے، اس کو ہم چیک کریں گے کہ کیا صورتحال رہتی ہے۔ اور اوورآل کل بھی ہمارے پاس سٹی گروپ کی اور جے پی مارگن چیس کی جو رپورٹ آئی تھی وہ تھوڑی سی خراب تھیں، اور اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ پچھلے کوارٹر میں جو کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے حالات رہے، جو معاشی پہیہ نہیں چلا، اس کی وجہ سے رپورٹس تھوڑی سی ڈاؤن رہیں۔ اسی حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو بینک آف امریکہ اور گولڈمن سیک بینک کی جو رپورٹ آئے گی وہ نسبتاً خراب آ سکتی ہے، بہرحال یہ آنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا، لیکن اس کے نگیٹو ایفیکٹ اسٹاک مارکیٹ میں سرٹین پیریڈ آف ٹائم کے لیے آتا ہے، اور پھر ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسٹاکس اپنے ہائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آج بھی کوئی یہ صورتحال ایسے ہی رہے گی کہ دیکھتے ہیں کہ رات کو اور شام میں جو رپورٹس آئیں گے اس کا کیا
امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پر پڑتا ہے۔ اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ کافی دنوں سے چل رہا ہے، یورپ کا ایک ملک ہے بیلاروس جس کا کیپٹل ہے منسک، وہاں پہ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی چل رہی ہے، اس کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو چیک کریں۔ اس کا ذکر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ صرف اور صرف یہ رہتا ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے ایک چھوٹی سی سائپرس اکانومی ہے، اور اس میں جب پولیٹیکل کرائسس یا فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو اس کے بیسس پہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹیں ریٹل ڈاؤن ہو گئی تھیں۔ تو اس وجہ سے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ دنیا میں کہاں کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جس کا پازیٹیو یا نگیٹو ایفیکٹ اسٹاک مارکیٹوں پہ یا دنیا کی معاشی حالات پر پڑ سکتا ہے۔ بہرحال اس کو مزید ہم دیکھیں گے کیا صورتحال رہتی ہے۔ بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آج شام میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال رہتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے جاتے ہوئے کہ پلیز اس یوٹیوب چینل جس کا نام این آئی آن مارکیٹ ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔